الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو کھانے کے لیے حلال کیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ حلال اور حرام کرنے کی طاقت اور یہ قدرت اور یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے، کسی اور کو، خواہ وہ کوئی بڑا سے بڑا نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، اسے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال قرار دے۔ چنانچہ وہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کے متعلق یہ فرما دیا کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے آپ کو شہد کھلایا، اور جب آپ وہاں سے دوسری زوجہ محترمہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نفیس الطبع تھے، آپ نے اس موقع پر شہد کھانے سے منع کر دیا کہ اب ہم آئندہ نہیں کھائیں گے، گویا اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، یعنی شہد؟ کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرما دی کہ یہ حق آپ کو بھی حاصل نہیں ہے اور اس کی اجازت آپ کو بھی نہیں ہے کہ آپ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، کسی اور نبی اور رسول، کسی اور امتی، چاہے وہ کوئی بڑا سے بڑا ولی اور شہید اور کتب اور ابدال کیوں نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے بڑی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت، جس میں صرف اور صرف انسان ہی کا فائدہ ہے، بعض چیزوں کو حلال کیا اور بعض چیزوں کو حرام کیا۔ 10 ذی الحجہ، 10 ہجری، 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن، آپ حج پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آج دین مکمل ہو گیا، ہم نے اپنی دین اسلام کی نعمت کو پورا کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی
حکم شریعت کا نازل ہوا نہیں۔ اس کے بعد احکام جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ اس خوشخبری کو سنانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دن حلال چیزوں کو بھی مکمل کر دیا، یعنی جو چیزیں حلال تھیں اب وہ ہمیشہ کے لیے حلال رہے گی، اب اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اس کی تھوڑی تشریح قرآن دوسری جگہ پر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیبات کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ اصول کے طور پر بیان کر رہے ہیں، جو طیبات ہیں وہ حلال ہیں اور جو خبائث ہیں وہ حرام ہیں۔ طیبات کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، وہ سلیم الطبع اور اچھے طبیعت والوں کو مرغوب ہوتی ہے، جو انسانی صحت کے لیے مفید ہے، جو پاکیزہ ہیں، وہ غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی۔ اور بالکل اس کے مقابلے میں جو چیزیں گندی ہیں، سلیم الطبع، اچھے عادتوں والے، شریف النفس لوگوں کی اس چیز کی طرف رغبت نہیں ہوتی، بلکہ نفس اس سے بہت محسوس کرتا ہے، وہ دوری چاہتا ہے، وہ اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا، وہ ساری چیزیں خبائث ہیں جو حرام ہے۔ تو جو طیبات ہوگی وہ حلال ہوگی، جو خبائث ہوگی وہ حرام ہوگی۔ اور اس کے اندر اصول کیا نکلا؟ آپ کی طبیعتیں اور جو سلیم الطبع انسان ہیں ان کی طبیعتیں کن چیزوں کو مرغوب سمجھتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں، جو صاف ستھری اور پاکیزہ ہیں، وہ حلال ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو چیزیں، ایسی چیزیں جس میں گندگی ہے، جراثیم ہے، صحت کے لیے مضر ہیں، طبیعت اس سے نفرت کرتی ہیں، وہ حرام ہے۔ اور اسی میں ایک اصول آیا کہ جن چیزوں کے بارے میں اس کا خبیث ہونا یا اس کا طیب ہونا چھپا ہوا ہے، پتہ پوری طریقے سے نہیں چل رہا ہے، مخفی ہے، تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے جن چیزوں کو حلال سمجھا وہ حلال ہیں، جن چیزوں کو حلال نہیں سمجھا وہ حرام ہے۔ ایک بہت بڑا اصول ہے، کیونکہ نبی کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اسی چیز کی طرف جاتا ہے جو صحیح ہے، وہ ان چیزوں سے بچتا ہے جو غلط ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے، انہوں نے سور کو حرام قرار دیا، اور اسی طریقے سے مردار جانور کو حرام قرار دیا کہ نہ سور کھا سکتے ہیں اور نہ ہی مردار جانور کھانے کی اجازت ہے۔ پتہ چلا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں نے ہر زمانے میں اپنے زمانے میں اس کو حرام ہی سمجھا، اس لیے یہ کیا چیزیں ہیں؟ اب چاہے بھلے عیسائی اس کو کھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ نے اس کو حرام ہی قرار دیا۔ آج کی دنیا سور کو اپنی غذاؤں میں رکھتی ہے، اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، اس کا استعمال بہت کثرت سے ہو رہا ہے، الگ الگ شکلوں میں ہو رہا ہے، اور الگ الگ انداز میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے جسموں میں سور کو پہنچایا جائے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا
مذہب ہے جو وہ شریعت لے کر آئے اس میں وہ چیز حرام ہے. اسی طریقے سے مردہ ہے وہ بھی حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں آپ نے حلال اور حرام جانوروں کی کچھ تقسیم بھی کی ہے سمجھانے کے لیے. آپ نے فرمایا جو جانور اپنی کچلیوں سے دانت سے حملہ کر کے جانوروں کو پھاڑ کر کھاتا ہے یعنی جو درندہ شکاری جانور ہے وہ حرام ہے. اب آپ جانوروں کی ایک بہت لمبی سی فہرست نکالیں گے جس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جانور حرام ہے. شیر حرام ہے, چیتا حرام ہے, بھیڑیا حرام ہے. ایک سوال صحابی نے کیا تھا بھیڑیے کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول بھیڑیے کو کھا سکتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا بھی کوئی کھائے گا؟ یہ تو درندہ ہے. تو ایک بہت بڑی فہرست تیار ہوگی جس میں جانور حرام قرار دیے جائیں گے. اور پرندوں کے متعلق فرمایا کہ جو پرندہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے وہ پرندے بھی حرام ہیں. بہت سارے پرندے, چیل, گدھ اور اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی پرندے, باز, یہ سب پنجوں سے شکار کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جن جانوروں اور جن پرندوں میں خست پائی جاتی ہے, خباثت پائی جاتی ہے, جو گندگیوں میں لت پت رہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, وہ سارے جانور بھی حرام یا خبائث میں داخل. اس کی بھی ایک لمبی چوڑی فہرست بن جائے گی. چوہا حرام ہے, بلی حرام ہے, لومڑی حرام ہے, گدھا حرام ہے, سارے نکل جائیں گے. ان کے نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ آج دنیا کوئی چیز چھوڑ نہیں رہی, ہر چیز کھا رہی ہے. اس لیے نام لینا پڑ رہا ہے کہ یہ سب حرام ہے. اور یہ چیزیں ہمیں قرآن نے بتایا, اس کی تشریح کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ حلال اور یہ حرام کی جو تقسیم اللہ تعالی نے کی اور حکم دیا, کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں پاکیزہ چیزیں, حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. پتہ چلا اچھے عمل کرنے کے لیے پاکیزہ غذا ضروری ہے. اگر جسم میں حلال اور پاکیزہ غذا نہیں جائے گی تو پھر اچھے اعمال بھی نہیں ہوں گے. ارے بھائی, انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے, وہ صرف یہاں پر آ کر مزدوری کر کے, کھا کر, سو کر اور دن رات گزار کر جانے کے لیے تو نہیں آیا. اس کی زندگی کا اپنا ایک مقصد ہے, وہ اللہ کی خلافت ادا کرے گا. اللہ کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے انسان آیا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ پوری زندگی خالی محنت کر کے مال ہی جمع کرتے ہو؟ ارے بھائی دیکھا, کوئی نبی آپ کو نہیں ملے گا. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو اللہ نے سلطنت اور دولت دے دی. انہوں نے کھیتی کر کر کے اور فیکٹریاں لگا کر دولت نہیں جمع کی. یہ بات یاد رکھیے. نبیوں اور رسولوں میں آپ کو دو ایسے ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلطنت سے اور دنیاوی دولت اور شاہ و حشمت سے نوازا, لیکن وہ اللہ کی طرف سے عطا دی. تو جو خلافت انسان کو ملی ہے نبیوں کے ساتھ ساری امتوں کو, انسان ہونے کے ناطے اور خاص طور پر اس امت کو, وہ اس لیے ہے تاکہ اللہ کے حکموں کو وہ پورا بھی کرے اور دنیا کے اندر اس کو نافذ بھی کرے کہ صرف اور صرف دنیا میں
خدا کا ہی حکم چلے گا اور خدا ہی کی شریعت پر دنیا عمل کرے گی. اس نے دنیا بنایا، اس نے انسانوں کو بنایا، اس نے ساری نعمتیں دی، تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. آپ اپنے گھر میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، میں فلیٹ لیا، میری دکان ہے، میں محنت کرتا ہوں، میری وجہ سے تم لوگ پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، اور تم میری مخالفت کرو گے. بچوں کو انسان کہتا ہے اور کہنے کا حق ہے اس کو. اور باپ ہونے کے ناطے شریعت نے بچوں پر اس کی اطاعت کو لازم بھی قرار دیا ہے. شوہر ہونے کے ناطے بیوی پر اس کی اطاعت کو لازم بھی قرار دیا ہے، اس کے درجے کو بتایا ہے. تو جو خدا ساری کائنات کا بنانے والا، جو ہمارا خالق و مالک رازق ہے، اس کی دنیا پر کیا اس کا حکم نہیں چلنا چاہیے؟ اور کیا ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ہے ہماری زندگی کا اصل مقصود. اب ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے اخلاق کا صحیح ہونا ضروری ہے. انسان کے اخلاق درست ہوں گے تو وہ اللہ کی خلافت کا حق ادا کرے گا. اسی وجہ سے نبی اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہوتے تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ بلند ترین اخلاق دیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور برداشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے بول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں. امت کے لیے درد و فکر، امت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، امت کی ہمدردی، امت کی خیر خواہی، اپنے اور پرایوں کے ساتھ اچھے معاملات، یہی اخلاق ہیں. ظاہر سی بات ہے، یہ اچھے اخلاق اور یہ انسانیت انسان میں پیدا کیسے ہوگی؟ چوری کرنے سے، چوری کے مال سے اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. رشوت کھا کر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. دوسروں کا حق مار کر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. جوا اور سٹا کھیل کر آپ سوچتے ہیں کہ اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. چوری کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، سود کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، جوے کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، ڈاکہ اور زنی کے ذریعے سے جو مال کمایا جاتا ہے، یا جتنے حرام طریقے ہیں، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر کمایا ہوا مال، اس کے ذریعے سے اچھے اخلاق پیدا ہو ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے وہ چیزیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کو کھا کر انسان کے اچھے اخلاق بن ہی نہیں سکتے. ان میں بھی خاص طور پر گوشت ایک ایسی چیز ہے، وہ براہ راست جسم میں داخل ہو کر جسم کا حصہ بنتی ہے. اسی وجہ سے گوشت کو ہماری شریعت میں حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے بڑی اہمیت. آپ بغیر بسم اللہ بول کر چاول، گیہوں، اناج، سبزیاں اور اس طرح کی دوسرے دالیں پکائیں، کوئی مسئلہ نہیں. بغیر بسم اللہ بول کر کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ حلال ہی ہے. سنت اور مستحب طریقے کے خلاف ہے یقیناً، لیکن وہ حرام نہیں ہے. لیکن گوشت کے اندر پابندیاں لگ جاتی ہیں. ایک، وہ ایسے جانور ہونا چاہیے جس کو شریعت حلال قرار دیتی ہے. آپ چاہے کتا اٹھا کے کاٹ کے کھا لیں، نہیں کھا سکتے کہ بھئی بکرے کا گوشت بہت مہنگا ہو گیا، چلو کتے پہ ہی اپنا کام چلائیں. دنیا میں ایسی قومیں ہیں جہاں کتے کھائے جاتے ہیں. آپ کے لیے پہلی پابندی ہے کہ اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں، چاہے پرندے کا ہو، چاہے وہ چوپایوں میں سے کسی کا ہو، اس کا حلال جانور ہونا ضروری ہے. شریعت کے قانون کے مطابق وہ حلال ہو. اور دوسرا، اس حلال جانور کو شریعت کے قانون کے مطابق ذبح بھی کیا گیا ہو. یہ دونوں پابندیاں ہیں.
آپ نے مرغا تو لے لیا، ایک جھٹکا مار کے ختم کر دیا، کیا یہ حرام، کیا یہ حلال رہے گا؟ آپ نے مرغی لی، اس کی منڈی موڑ کر اس کو مار دیا، کیا یہ حلال رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ ذبح کا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جانور حلال جانوروں کے شمار میں ہو جس پر اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ کا نام لینا ضروری ہے کہ بسم اللہ کہہ کر اس کو ذبح کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ نے سارے طریقے بتائے کہ کس طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے گا، ذبح کرنے والا کس طرح کھڑا رہے گا، سنت طریقہ کیا ہے، چھری کس طرح چلائی جائے گی، خون کس طرح نکلنا ہے، اور اس کا چمڑا کب نکالا جائے گا، کون سے اعضاء اس جانور میں کھانا حلال نہیں ہے، ساری تفصیلات اللہ کے رسول نے بتائی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، جس کو ذبح شرعی کہتے ہیں۔ وہ نہیں ہوگا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، جانور حلال ہو، شرعی طور پر ذبح کیا جائے۔ کیا حکمت ہے؟ انسان میں جو گوشت غذا کے طور پر جاتا ہے وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ آدمی اپنے گرد و پیش کے ماحول اور حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ تھوڑے دن ٹوپی کرتا داڑھی والا چڈی بنیان والوں کے محفل میں جائے گا تو اس کا لباس بھی چینج ہو سکتا ہے۔ داڑھی منڈوں میں چلا جائے گا تو اس کی داڑھی پر بھی اثر آ سکتا ہے۔ ننگوں میں جائے گا تو اس کے لباس پر بھی فرق آ سکتا ہے۔ ٹھنڈی کا اثر لیتا ہے انسان، گرمی کا اثر لیتا ہے، ماحول کے اثر سے متاثر ہوتا ہے۔ تو جو گوشت انسان کے جسم میں جائے گا کیا وہ اس کو متاثر نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ اس قسم کی آیتیں جب تفسیر میں آئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا، جیسے مثال کے طور پر بھی میں نے حدیث سے بتایا کہ درندے صفت، ظاہر سی بات ہے کہ ان درندوں کے گوشت کو انسان کھائے گا تو اس کے اندر درندگی پیدا ہوگی۔ اللہ اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے اور اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے ان درندوں کے گوشتوں سے بچو۔ تبھی تو صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ رسول بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ بھیڑیا بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ بھیڑیا کھاؤں گے تو بھیڑیے جیسے بن جاؤں گے۔ بندر میں خست ہوتی ہے، وہ حرام ہے۔ تیسرا جو اصول آیا، اب جن علاقوں میں بندر کھائے جاتے ہیں، خاص طور پر افریقی ممالک میں، ان کی حرکتوں کو دیکھ لیجیے۔ لوگ ان کے کرتب دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، انگلی چبانے لگتے ہیں کہ کیا کرتب کرو، تو بندر جیسی حرکت کر رہا ہے۔ ایک طرف بندر کو رکھیے، وہ کیسے گلاٹیاں مارتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی کر رہا ہے۔ یہ جو اس کے اندر عادت اور صفت عمومیت کے ساتھ آئی ہے وہ بندر کھانے کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سور کا بار بار نام لے کر اس کی حرمت کو بتایا۔ جن لوگوں کے یہاں سور کھانے کا رواج ہے ان کے اندر وہ بری عادتیں ہیں جن بری عادتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا کہ ہم جنس پرستی، مرد اور مرد، عورت اور عورت، اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ جانوروں میں، سور میں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ اب جب وہی غذا ہوگی ان کی تو وہی عادتیں ہوگی، وہی ذوق اور وہی شوق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے جو منع کیا وہ اسی لیے کہ ان بری عادتوں اور برے اخلاق سے انسان محفوظ ہے، اور اللہ کا احسان ہے اتنے برے حالات اور زمانے میں بھی مسلمان ان چیزوں سے بچا ہوا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے
کہ اس کو ان عادتوں میں ملوث کرنے کے لیے کوششیں بہت ہو رہی ہیں کہ چپس کے تیلوں کے ذریعے سے آپ تک سور کا کچھ نہ کچھ پہنچایا جائے، اور دوسری بہت سارے جو الگ الگ قسم کی مصنوعات ہیں، غذائیں ہیں، پیکڈ آئٹمز ہیں، اس کی انگریڈینٹس پڑھیے آپ، خاص طور پر آج کے دور میں بہت ضروری ہے، اس کے ذریعے سے آپ تک یہ حرام جانور آپ کے جسم میں داخل کیے جائے تاکہ آپ کے اندر بھی وہ اوصاف آئیں۔ ایک طرف یہ حلال اور حرام جانور ہیں، دوسری طرف حلال ذبیحہ ہے کہ جب مسلمان بسم اللہ کے گھر ذبح کرتا ہے تو اس جانور کے اندر جو سب سے زیادہ مضر صحت کے لیے چیز ہے، نقصان دہ جو صحت کے لیے چیز ہے، وہ اس کا بہتا ہوا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ او دمم مسفوحا، اور بہتا ہوا خون اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جہاں پر اللہ حرام چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ جہاں خنزیر کا تذکرہ ہے وہاں پر دم مسفوح کا بھی تذکرہ۔ بہتا ہوا خون نہ کھا سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ بہت سارے کسائی حضرات خون کو بھی جمع کر کے رکھتے ہیں، اور کچھ ایسی قومیں جو خون کھاتی ہے تو اس کو بیچتے ہیں۔ خون بیچنے کی اجازت نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیشاب جمع کر کے بیچے، پاخانہ جمع کر کے بیچے، اس کی اجازت نہیں، اسی طرح سے اس کی بھی اجازت نہیں، کھانے کی بھی اجازت نہیں۔ اور یہ ذبح کا اصل حکم ہے ہی اس لیے تاکہ اس کے جسم سے جو گندا خون ہے وہ سب نکل جائے۔ اگر ذبح نہیں کیا جاتا ہے تو ایسی شکل میں وہ گندا خون اس میں رہے گا، چھٹکا کا رہے گا، تو اس میں وہ خون، یہ تحقیقات سے ثابت ہے، اور یہ بھی سائنسی تحقیق سے ثابت ہے کہ جس جانور کو صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، اس کے جسم میں خون باقی رہ جائے تو اس کا گوشت انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ یہ سائنسی تحقیقات سے بھی ثابت ہے۔ آج کی سائنس قرآن کریم کے اور اسلام کے بہت سارے احکام کو لوگوں کے سامنے صحیح ثابت کر رہی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھائیں، اور ہر حال میں کھائیں، چاہے ہماری حکومت حلال پر پابندی لگانے کی کوشش کرے۔ یہ شیطانی دور ہے، یہ دجالی دور ہے، یہ دنیا کی عمر کا آخری فتنے والا دور ہے، جس میں ساری طاقتوں کی بشمول ہمارا ملک جو ان کا دست و بازو بن کر چل رہا ہے، یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے ان کے دھرم، ان کے مذہب، ان کے اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور کیا جائے، ان کے اندر شیطانیت بھر دی جائے، تاکہ آگے کے جو ان کے پلاننگ ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے کہیں پر کیا چیز ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی چیز جو ہے کی جا رہی ہے، اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حلال پر پابندی لگائی جائے۔ تو دنیا چاہے حلال پہ پابندی لگائے اور وہ کوشش کرے، حالانکہ ان کا نفاق تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی تو بعض جگہوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ سطح پر، حکومتی سطح پر، لیکن یہاں سے جب ایکسپورٹ کرنے کا معاملہ آ رہا ہے اسلامی ملکوں میں تو وہاں پہ حلال ہونا ضروری ہے۔ بنیا ہے نا، بنیا کے پیش نظر اپنا مفاد ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جو یہ حلال پر پابندی کی بات آ رہی ہے، یہ ایک جو ہے سوچی سمجھی سازش، عالمی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ ہم کو ناکام کرے گا، لیکن ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حلال کو رواج دیں، حلال کی افادیت اور اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، سائنسی طور پر بھی آپ کو، کیونکہ دنیا تو سائنس کو زیادہ سمجھ رہی ہے خاص طور پر غیر، ان کے سامنے پیش کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حرام سے بچانے کی بہت فکر کریں۔ آج جو ہمارا تھوڑا ایمان اور اسلام ظاہری شکل میں ہی صحیح باقی ہے، اچھے تھوڑے ہمارے اخلاق ہیں، وہ اس کا ایک بہت بڑا سبب حلال کھانا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آرام سے اور حلال کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔